السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر عليه احد یقول اهلكت مالا لبدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ البلد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اس کا پس منظر سامنے آیا تھا، جس میں یہ صورت ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے مکہ میں، اور اس کا جو مضمون ہے، اس کا موضوع ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے سعادت اور شقاوت کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے۔ ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیے، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقف ہے کہ وہ سعادت کی راہ چل کر اچھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ تو پہلی دو آیتوں کی بھی ترجمانی تفسیر ہمارے مطالعے میں آئی۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اور حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔ اس سے انتم حل بہذا البلد، مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں، یعنی مکہ میں، اور آپ کے مقیم ہونے سے اس کی عظمت میں اور اضافہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ کے آخری نبی اگر موجود ہوں تو آپ کے موجود ہونے سے اس کی عظمت جو ہے اور بڑھ گئی۔ دوسرے یہ کہ اگرچہ یہ شہر حرم ہے، مگر ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر کے لیے یہاں جنگ کرنا اور دشمنان دین کو قتل کرنا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، جیسے یہ لوگ کفار مکہ کر رہے تھے۔ تیسرے یہ کہ اس شہر میں جنگل کے جانوروں تک کو مارنا اور درختوں تک کو کاٹنا اہل عرب کے نزدیک حرام ہے، اور ہر ایک کو یہاں امن میسر ہے۔ لیکن حال یہ ہو گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہاں کوئی امن نصیب نہیں، تمہیں ستانا اور تمہارے قتل کی تدبیریں کرنا حلال کر لیا گیا۔ اگرچہ الفاظ میں تینوں معنوں کی گنجائش ہے، لیکن جب آگے مضمون پر ہم غور کریں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ پہلے 2 معنی اس سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، اور تیسرا مفہوم ہی اس سے میل کھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، قسم اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔ ووالد وما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی چونکہ مطلقاً باپ اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے الفاظ استعمال کیے گئے اور آگے انسان کا ذکر کیا گیا، اس لیے باپ سے مراد آدم علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد سے مراد وہ تمام انسان ہیں جو دنیا میں پائے گئے ہیں، اب پائے جاتے ہیں اور آئندہ پائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا، بڑی اہم آیت ہے یہ، لقد خلقنا الانسان فی کبد، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تکلیف میں پیدا کیا۔ سورہ 3 کے اندر بات آئی تھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور یہاں پر ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب اس کی تفسیر میں ہے، دراصل یہ ہے وہ بات جس پر اللہ تعالیٰ نے وہ قسمیں کھائی ہیں جو اوپر آئے ہمارے سامنے۔ انسان کے مشقت میں پیدا کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مزے کرنے اور چین کی بنسری بجانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، لیکن آج ہم اسی کو تلاش کرتے ہیں، دنیا میں مزے کرنے جیسا ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ایسا ہم سمجھتے ہیں، اور وہ ایک دم سکون اطمینان ہی چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت اور مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے؟ محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ یعنی مومن اس دنیا میں زندگی ایسے بسر کرتا جیسے جو ہے انسان جیل کے اندر قید ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قوانین ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے، اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان معنوں میں وہ چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں کرتا، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے تحت جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو اس معنوں میں وہ اس کے لیے جیل ہے۔ کافر کے لیے چونکہ اسے دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا کو ہی جنت بنانے کے اس میں جو ہے وہ فکر میں رہتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رکھتا۔ یہ شہر مکہ گواہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے اپنی جان کھپائی تھی، تب یہ بسا اور عرب کا مرکز بنا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے 4 اس وقت 2000 سال پہلے، 2500 سال پہلے، وہ اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کیے تھے، دعا کرتے آتے تھے، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ تو اس شہر مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت گواہ ہے کہ وہ ایک مقصد کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ مقصد تھا۔ حتیٰ کہ یہاں جنگل کے جانوروں کے لیے امان ہے، پیس ہے، مگر ان کے لیے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں۔ اور ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پانے سے لے کر موت کی آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، یعنی جب نطفہ قرار پانے سے لے کر موت تک، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ موت ہو گیا، صبر برداشت نہیں ابھی ایسے کہتے ہیں، لیکن موت وہاں سے زندگی کی ابتدا سے اور زندگی کے اختتام تک ان تمام چیزوں سے انسان کو گزرنا ہے۔ تکلیف، مشقت، محنت، خطرات اور شدائد کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر اس کو گزارے گا تو انشاءاللہ اسے وہ چیزیں مشکل محسوس نہیں ہوں گی، اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی ہوگی۔ تو جس کو تم بڑی سے بڑی قابل رشک حالت میں دیکھتے ہو، وہ بھی یعنی جو بھی انسان آج مالدار ہو، اقتدار ہو، پاور ہو، اس کو بھی دیکھتے ہو، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے یا اس کا اسقاط ہو جائے۔ یہ دونوں پاسبلٹیز اس وقت سے ہی شروع تھیں۔ زچگی کے وقت اس کی موت اور زندگی کے درمیان بال بھر سے زیادہ فاصلہ نہ تھا، اتنا باریک ڈویژن تھا۔ زچگی کے وقت اس کی موت اور زندگی بہت کرٹیکل تھی، تو وہ زیادہ فاصلہ نہ تھا دونوں کے درمیان۔ پیدا ہوا تو اتنا بے بس تھا کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا تو پڑے پڑے ہی سسک کر مر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے اس میں جو ہے دل میں اتنی محبت اور اتنا رحم یہ کیا کہ جو ہے ماں اس کو یہ کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال، دودھ پلانا، صاف صفائی کرنا، سب چیزیں، اسی لیے اس کا درجہ اونچا بھی ہے۔ تو اگر وہ نہ ہوتا کوئی دیکھ بھال کرنے والا تو کیا ہوتا؟ پھر پیدا ہونے کے بعد سسک کر جو ہے مر جاتا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم گرا پڑتا تھا، قدم قدم پر گرتا تھا، اٹھتا تھا،
بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسے ایسے جسمانی تغیرات، یعنی جسم کے اندر بھی چینجز ہوئے ہیں، تغیرات چینج ہوا، ڈیولپ ہوا، بچپن سے پھر جوانی میں جو ہے نا پورا جو ہے صحت، تندرستی، توانائی اور اچھا فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے انسان کا ہو جاتا ہے، تو سے اس کو گزرنا پڑا۔ کوئی تغیر، کوئی تبدیلی بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتا تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے۔ وہ اگر بادشاہ یا ڈکٹیٹر بھی ہے تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ بڑا سے بڑا بادشاہ، بڑا سے بڑا ڈکٹیٹر، بڑا سے بڑا حکمران، ہر وقت اسے خوف لگا رہتا ہے۔ دنیا میں انسان کو خوف جو ایک تو موت کا خوف لگا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک رزق کا خوف رہتا ہے، اور تیسرا یہ کہ جو مال، دولت، اقتدار ہے وہ کہیں اس سے چھن نہ جائے، تو یہ خوف میں جو انسان مبتلا رہتا ہے، تو اس کا بھی کوئی ڈر، یہ انسان جو ہے اس میں مبتلا ہے۔ وہ اگر فاتح عالم بھی ہے تو کسی وقت اس خطرے سے امن میں نہیں ہے کہ اس کے اپنے سپہ سالاروں میں سے کوئی بغاوت نہ کر بیٹھے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کو فتح کیا، بہت سارے فتوحات حاصل کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے دشمن موجود رہتے ہیں، کوئی کمانڈرز میں سے، کوئی سپہ سالار میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے بغاوت کر سکتا۔ وہ اگر اپنے وقت کا قارون بھی ہے تو اس فکر میں ہر وقت غلطیاں و پیچیاں ہے کہ اپنی دولت کیسے بڑھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے۔ مالدار ہونے کے باوجود بھی اس کو خدشہ لگے رہتا ہے کہ یہ دولت کی حفاظت کیسے کی جائے اور جو اسے اور آگے بڑھایا جائے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر انسان کو 2 وادی سونا بھی اگر دیا جائے تو کیا کرے گا، تیسرے وادی کی لالچ کرے گا، تیسرے وادی سونے کی یہ انسان اتنا لالچی، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تمام چیزیں اسے چھوڑ کر جانا ہے اور کام آنے والی چیز صرف ایمان اور عمل صالح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے گا، خواہش کرے گا، لالچ کرے گا کہ اور مجھے مل جائے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھرے گی، تو یہ ہے وہ چیز، قبر کی مٹی ہی جو ہے اس کا پیٹ بھرے گی۔ تو ہر انسان کو جو ہے فکر ہے، خوف ہے، ڈر ہے اور اندیشے ہیں کہ جو چیز کے پاس وہ کہیں کھو نہ جائے، تو کیسے اس کی حفاظت کریں۔ غرض کوئی شخص بھی جو ہے چین کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، انسان کی پیدائش ہی مشقت میں، اس لیے وہ چین سے نہیں ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے اور یہ اہم آیت کا بار بار ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی یہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنا وقت، اپنا ذہن اور اپنی صلاحیت اس پر نہیں لگاتے ہیں، اور جب تک ہم طلب نہیں کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق اور تائید، ہدایت کی، تو جو ہدایت نہیں ملتی۔ تو یہ وہ آیتیں عزیز ساتھیوں بار بار ہمیں اس سے ربط میں رہنا ضروری ہے اور غور بھی کرتے رہنا، انفرادی طور پر تنہائی میں پڑھ کر غور بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا، یعنی انسان کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ، کہ اَيَحْسَبُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، یعنی کیا انسان جو ان حالات میں گھرا ہوا ہے، اس غرے میں مبتلا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ چاہے کرے، کوئی بالا تر اقتدار اس کو پکڑنے اور اس کا سر نیچے کر دینے والا نہیں ہے، کیا اس سوچ و فکر میں ہے؟ حالانکہ آخرت سے پہلے خود اس دنیا میں بھی ہر آن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی تقدیر پر کسی اور کی فرما روائی قائم ہے، جس کے فیصلوں کے آگے اس کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انگریزی میں نے کہا مین پرپوزس گاڈ ڈسپوزس، تو جو نصیب، جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا اور وہ دیکھ رہا ہے۔
آئے دن وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا، ہوا کا ایک طوفان، دریاؤں اور سمندروں کی ایک طغیانی اسے یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ خدائی طاقتوں کے مقابلے میں وہ کتنا بل بوتا رکھتا ہے۔ ایک اچانک حادثہ اچھے خاصے بھلے چنگے انسان کو اپاہج بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تقدیر کا ایک پلٹا بڑے سے بڑے بااقتدار آدمی کو عرش سے فرش پر لا گرا دیتا ہے۔ عروج کے آسمان پر پہنچی ہوئی قوموں کی قسمتیں جب بدلتی ہیں تو وہ اسی دنیا میں ذلیل اور خوار ہو کر رہ جاتی ہیں جہاں کوئی ان سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ اس انسان کے دماغ میں آخر کہاں سے یہ ہوا بھر گئی کہ کسی کا اس پر بس نہیں چل سکتا۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں، غور کرنے کی ہیں۔ آئے دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں بیٹھے بیٹھے اچانک جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا، کچھ حادثہ پیش آ گیا، زلزلہ آ گیا، یہ آ گیا۔ یہ تمام چیزیں انسان جو ہے یہ کرتا ہے، تو انسان کے ہاتھ میں جو ہے نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ آزمائش، آفات، مصیبتیں، پریشانیاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حفاظت میں رکھے، اور جو ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔